أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ومن حولہ اور جو اس کے ارد گرد ہیں یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اے ہمارے رب آپ نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے رحمت اور علم کے ساتھ فاغفر للذین تابوا تو ان لوگوں کو معاف کر دیجئے جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک اور انہوں نے تیرا راستہ اختیار کیا وقہم عذاب الجحیم اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے فرمایا کہ وہ فرشتے مقرب ترین جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کا ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم کہ فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی سبحان اللہ و بحمدہ اور اس قسم کے الفاظ وہ کہتے رہتے ہیں اور فرمایا دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لیے وہ بخشش بھی طلب کرتے رہتے ہیں جس طرح حمد و تسبیح ان کی فطرت میں داخل ہے اسی طرح ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی ان کی فطرت میں شامل ہے اور ان کے روزانہ کے کاموں میں شامل ہے آج عرش الہی کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں مگر قیامت کے دن ان فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 8 کر دی جائے گی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ تعالی اللہ پاک نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں من حملۃ العرش فرمایا ان فرشتوں میں سے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام
فرمایا اس فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ یہ 700 سال کا سفر ہے۔ اب یہ سال دنیا والے ہیں یا وہ سال ہیں جو اللہ کے نزدیک؟ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارا 1000 سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے۔ کیونکہ جب سورج کے نظام سے باہر نکل کر حساب کیا جائے گا تو پھر یہ شمسی اور قمری دن رات ان کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کے پیمانے وہ الگ ہیں، اور اللہ پاک کو معلوم ہے کہ وہ سال کتنے لمبے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے اتنی بڑی جسامت والے ہیں کہ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی چوٹیوں تک ان کا جسم پھیلا ہوا ہے، اور وہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن اللہ پاک اپنی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے 8 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا کر میدان حشر میں لائیں۔ تو فرمایا کہ یہ 5 فٹ کا زمینی جاندار انسان، اس کو اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اختلاف جنس اور بعد مقام کے باوجود انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ فرشتے اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان ہی وہ قدر مشترک ہے جو بندے اور فرشتے کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، اور ایمان کی وجہ سے فرشتے اپنے ایماندار دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے مومنین کے لیے فرشتوں سے زیادہ اور کوئی خیر خواہ نہیں۔ فرشتے ان کی خیر خواہی کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، دعا کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ کو وہ اپنا رب کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، اور پھر اللہ کی صفت رحمت اور صفت علم کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے رحمت اور اپنے علم کے وسیلے سے ان ایمان والوں کی مغفرت فرما جو گناہوں سے توبہ کر لیں اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے رب انہیں داخل فرما ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائهم، اور انہیں بھی جو ان کے باپ دادوں میں سے نیک ہوں، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہ صرف ایمان والوں کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ ایمان والوں کے ماں باپ اور ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا
واتبعتهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل نفس بما كسبت رہین۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک تھے اور انہی کے راستے پر چلنے والے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت سعید ابن جبیر جو مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا قول ہے کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کہاں ہیں اور میرے بچے کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ جنت میں تو پہنچ گئے ہیں لیکن ان کا درجہ تمہارے درجے سے کافی کم ہے، وہ نیچے ہیں۔ تو عرض کریں گے یا اللہ انہیں بھی ہمارے ساتھ لا کر بسا دیجئے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو پھر اللہ پاک اوپر والوں کو نیچے لا کر نہیں بلکہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر ان کے ساتھ ملا دے گا، یعنی ان کے کم درجے کے باوجود انہیں اعلیٰ درجے کے اپنے بزرگوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ واقعہم السیئات، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے آپ نے آج کے دن برائیوں سے بچا لیا تو یقیناً اس پر رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سیئات سے مراد ہر تکلیف دینے والی اور ناگوار نظر آنے والی چیز، حشر کی سختیاں، سورج کی تمازت، اے اللہ ان کو دھوپ اور گرمی سے بچا کر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اور ان کے اعمال ان میں سے جو برے اعمال تھے ان کے نتائج سے انہیں محفوظ فرما۔ آج کے دن جو آدمی اپنے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے برائیوں سے بچ گیا تو حقیقتاً اس پر اللہ کا رحم ہو گیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يُنَادَوْنَ، انہیں پکار کر کہا جائے گا، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑا تھا تمہارے اپنے آپ سے ناراض ہونے کی نسبت۔ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ فرمایا جب جہنم والوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا، وہ جہنم کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے تو بہت پیچ و تاب کھائیں گے، اپنی انگلیاں چبائیں گے اور اپنے آپ پر شدید غصے ہوں گے کہ ہم سے یہ کیسی نالائکی ہوئی کہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کے پیغمبروں کی بات نہ مانی ہم نے، اور آج اس بدترین انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا اپنے آپ پر اس قدر زیادہ غصے ہونا، اس سے بھی زیادہ اللہ کو غصہ آتا تھا جب دنیا میں اس کے دین کی دعوت دینے والے تمہیں بلاتے تھے اور تم اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ آج تمہارا غصہ کھانے اور پیچ و تاب کھانے کا دن ہے۔ دنیا میں جب تم نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ کو بھی تم پر بہت غصہ آتا تھا،
قالوا ربنا امتنا سنتين کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ آدمی پہلے مردہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو زندہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے. ایک زندگی تو یہ ہوئی اور دوسری موت وہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں آتی ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو حشر کے دن ہر انسان کو عطا کی جائے گی. تو کفار و مشرکین پہلی 3 زندگیوں کو تو مانتے تھے اس لیے کہ یہ نظر آنے والی ہیں اور ان کا مشاہدہ ہو سکتا ہے, لیکن 4تھی زندگی کو وہ نہیں مانتے تھے. کہتے تھے جی کچھ نہیں ہونا مرنے کے بعد, بس یہ ایسے ہی باتیں ہیں. تو کہیں گے یا اللہ ہم مان گئے کہ 2 زندگیاں تھیں جن میں سے ایک تو ہم گزار آئے اور دوسری کو ہم مانتے نہیں تھے. تو آج یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا اس جیل سے اور اس قید خانے سے اور ان عذابوں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے یہی جواب دیں گے کہ اب یہیں پڑے رہو, یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. تمہیں موقع دیا گیا تھا مگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ترجمہ ایک بار الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور جو اس عرش الہی کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور بخشش طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, اے ہمارے رب آپ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے رحمت اور علم کے ساتھ. فاغفر للذین تابوا, تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک, اور تیرے راستے پر چلے. وقهم عذاب الجحیم, اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اے ہمارے رب انہیں داخل فرما ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے.
ومن صلح من آبائهم اور جو کوئی صالح ہوئے ان کے باپ دادوں میں سے وأزواجهم وذرياتهم اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے انک انت العزیز الحکیم بلا شبہ تو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے وقهم السیئات اور انہیں برائیوں سے بچا لے من تق السیئات یومئذ اور جسے تو آج کے دن برائیوں سے بچا لے فقد رحمتا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا وذالک هو الفوز العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی ان الذين كفروا ينادون بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پکارے جائیں گے مقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم یقیناً اللہ کی ناراضگی بہت بڑی تھی تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے اذ تدعون الى الایمان فتکفرون جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم کفر کرتے تھے قالوا ربنا امتنا اثنتین کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین